بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو سیمس کچن لائف اسٹائل۔ اور یہ ولاگ ہے جناب سنڈے کا، اور ہم سب کا پروگرام بنا کہ آج سنڈے کسی اچھی سی جگہ پہ گزارا جائے۔ بچوں کو میں نے فٹافٹ سے ریڈی ہونے کا کہہ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہیلپ بھی کروا رہی ہوں تاکہ وہ جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بچوں کو باہر جانے کے لیے کہو تو ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آج ان کو جلدی اٹھنا پڑا ہے، اس لیے وہ بڑے بڑے منہ کھول رہے ہیں اور نیند میں ہی ہیں، لیکن پھر بھی باہر جانے کی خوشی میں دیکھیں کیسے وہ آپ کو تھمز اپ دکھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، جلدی جلدی اپنی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور ان کو بس یہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنی ڈے ہی ہو، کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر موسم اچھا نہ ہوا تو پھر نہیں ہم جائیں گے، کہیں آپ لوگ بیمار نہ ہو جو۔ تو بس ان کو شوق ہو رہا ہے کہ نانو ان کو جلدی جلدی جو ہے نا کسی اچھے سے پارک میں لے جائیں۔ تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا، لے جناب ہمارے بچے تو ہو گئے فٹ فٹیٹ ریڈی، اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جناب یہاں چھانگا مانگا جائیں گے یا پھر ہم جلو پارک جائیں گے۔ اور دیکھیں کتنے کیوٹ، کتنے پیارے سے شہزادے میرے دونوں ریڈی ہو گئے ہیں، اور فل جیکٹس پہن کے اچھے سے بچے بن گئے ہیں۔ انڈے میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے، ساتھ ساتھ میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں۔ میں نے انڈے اس لیے بوائل کیے تھے کہ، اور چکن باربیکیو کا یہ میں میلٹ کر رہی ہوں۔ میں نے انڈے اس لیے بوائل کیے تھے کہ ہم رستے میں کھائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ اور میرا سب سے چھوٹا سا جو پرنس ہے وہ بھی فٹافٹ سے اپنا بریک فاسٹ کر رہا ہے، اور یہ جناب اس کا پہلا ٹرپ ہے۔ ہم نے ہلکا پھلکا ہی بریک فاسٹ کیا، بس بریڈ بنا لیے اور ایگ تھے اور جیم اور چائے شائے، کیونکہ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم وہاں جا کر جو ہے نا باربیکیو کریں گے اور ادھر ہی ہم لنچ کریں گے، بچے کھیلیں گے۔ جناب ہمارے لٹل پرنس بھی تیار ہو گئے ہیں، بالکل پیک کر دیا ان کی ماما نے کہ کہیں انہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اور ہم سب جناب جانے کے لیے جب ریڈی ہوئے تو دیکھا گاڑی پہ اتنی مٹی پڑی ہوئی تھی نا، بلیک کلر کی گاڑی ہوتی ہے نا تو بڑا ڈسٹی ہو جاتی ہے۔ جلدی جلدی سے گاڑی کو پائپ لے گا کے واش کیا، سارا سامان ڈگی میں رکھا، اور ایم ایس کنگ کی تو کیا ہی بات ہے جناب، جھٹ پٹ ریڈی ہو کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور ہم نے باربیکیو کا سارا سامان رکھ لیا، اور اب ہم چل پڑے ہیں۔ بڑا اچھا سا دن ہے، اور موسم بھی بہت اچھا ہے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور نہ ہی گرمی ہے۔ تو ایسے ہی موسم میں انسان فیملی کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، اور آئی تھنک فیملیز میں اس طرح کے ٹرپ رکھنے چاہیے۔ ایک آپ اچھا سا ڈے اسپینڈ کرتے ہیں اور پھر فریش ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی کوئی چھٹی کا ایسا دن آتا ہے تو پھر ہم لوگ تو نا ٹرائی کرتے ہیں کہ کوئی ایسا فیملی ٹور کر ہی لیں۔ تو اب جناب ہم پہنچ گئے جلو پارک۔ جی جناب، حالانکہ ہم پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں، لیکن جب آپ فیملی کے ساتھ کسی بھی جگہ بار بار بھی جاتے ہیں نا تو آپ کو تب بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ اور بڑا اچھی سی ہلکی ہلکی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی، اچھا نکھرا نکھرا سا دن تھا۔ تو اب جناب ہم لوگ آگے پیچھے ہی ہماری گاڑیاں تھیں، ہم دو گاڑیوں میں ہی پورے آ گئے تھے۔ تو اب ہم دونوں جا رہے ہیں آگے آگے، اور بچے ہمیں کریں گے فالو۔ تو سب سے پہلے جو نا اب یہاں پر اتنے خوبصورت فلاور دیکھ کے تو طبیعت ویسے ہی فریش ہو گئی تھی۔ پارکس میں یہی ہے، لاہور تو آپ کو پتہ ہے نا پھر باغوں کا شہر کہا جاتا ہے اسے۔ تو سب سے پہلے یہ پارک تھا، یہاں پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت گیندے کے پھول جو ہے نا ان کی زیادہ تر بھرمار تھی، اور ہر جگہ گیندے کے پھول نظر آ رہے ہیں یلو یلو کلر کے۔ اور ہم نے سوچا پہلے ہم اس پارک کو دیکھتے ہیں۔ تو ایسی گرینری اور اتنی اتنی پیاری سی جو جگہ ہیں، یہ لاہور کی ایک خاصیت ہے۔ آپ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اتنے اتنے پیارے باغ ہیں ہمارے لاہور شہر میں، جیسے جلو پارک ہے، لارنس ہے، اور جناح باغ ہے، اس طرح کے مطلب بادشاہی مسجد، اس طرح کے جدھر بھی آپ جائیں نا بہت بڑے بڑے پارک ہیں۔ اور میں درختوں کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر انہوں نے کھجوروں کے بھی درخت لگائے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر اچھی کھجوریں، اچھی خاصی، یہ دیکھیں شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں، اچھی خاصی کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ تو بڑا اچھا لگا یہ سارا کچھ دیکھ کے۔ دوسرا صفائی کا بڑا خیال رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ تو ہم پہلے تو جناب فوٹو سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے پھر کہیں پر بھی چلے جائیں تو پکچرز لینا تو بہت ضروری ہو گیا آج کل۔ سب نے مختلف جگہوں پر جناب پکچرز لیں اور اپنے اپنے فون کر لیے آن۔
اتنے اتنے اچھے ویوز تھے، تو ہر جگہ تھوڑی تھوڑی دیر رک کے سارے اپنی پکچرز لے رہے تھے. اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ انہوں نے ایک تو صاف ستھری جگہ ہے، اور اوپر سے انہوں نے بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ اس کی جو فنیشنگ کی ہوئی ہے نا، وہ دکھنے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہے. یہاں سارا ہم نے پیدل میں آؤٹنگ کی تھی. گاڑیاں ہم نے ایک جگہ پارک کر دی تھیں، تو کیونکہ اندر جو انٹرنس تھی نا وہاں پہ گاڑیاں الاؤ نہیں تھی، تو اس لیے گاڑیاں ہمیں باہر ہی کھڑی کر دی تھیں. تو یہاں پر سب نے مختلف پوز بنا بنا کے پکچرز لی ہیں، اور ماشاءاللہ سب کی بہت اچھی پکچرز آئی ہیں. اور یہ جو آپ ایک دیکھ رہے ہیں نا ایسے کوئی ہٹ سا بنا ہوا ہے، تو یہ وہ انہوں نے بتایا کہ یہ بٹر فلائز کو جو ہے نا انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے بٹر فلائز جو ہے نا وہ یہاں پر اس کی گروتھ کراتے ہیں. اس وقت تو نہیں تھا ایسا کچھ، لیکن بہت خوبصورت پلانٹس لگے ہوئے تھے، اور بڑا اچھا سا ایک ایٹماسفیئر انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے بنایا ہوا تھا. اس کے اندر آرٹیفیشل آبشار بھی تھی، اور اس کے اندر جانے کے لیے جناب پر پرسن 50 روپیز جو ہے نا انہوں نے ٹکٹ بھی رکھی ہوئی تھی. اور شاید یہ کوئی ان کا سیزن ہوتا ہے جس میں یہاں پر وہ بٹر فلائز کی جو ہے نا نشو نما وغیرہ کرواتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے. تو لیکن اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. اور یہ جناب میرے ہسبینڈ کے سٹائل چیک کر لیں اب آپ، کیسے پیاری پیاری سی تصویریں برج پہ کھڑے ہو کر اتروا رہے ہیں. اور جناب یہاں پر برڈز بھی کافی سارے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور بچے بہت انجوائے کر رہے تھے. جب بھی آپ کا کبھی دل چاہے کسی اچھے ڈے کو سپینڈ کرنے کے لیے، تو آپ اس جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور یہاں جا کر آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا. آپ اپنا ایک کوالٹی ٹائم گزاریں گے، کھائیں پئیں گھومیں پھریں انجوائے کریں، تو اس کے لیے یہ جگہ بہت اچھی ہے. اور یہ جو آپ برج دیکھ رہے ہیں کافی اونچائی پر ہے، تو میں تو نہیں اس کے اوپر گئی تھی، بس میں نے تو دور سے دیکھ لیا تھا، لیکن باقی سارے جو ہے نا وہ اس کے اوپر چڑھ گئے تھے. یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر چڑھ کر آپ پورے پارک کا ویو کر سکتے ہیں نا. یہ دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پورے پارک کا ہم ویو کر سکتے ہیں یہاں پر. بہرحال یہاں سے پھر ہم واپس آئے تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہوا تھا کافی. ناشتہ آپ کو پتہ ہے ہلکا پھلکا کیا ہوا تھا، تو ہم نے ایک اچھی سی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر ذرا رش کم ہو، اور وہاں پر ہم نے اپنا باربیکیو بنانے کا سیٹ اپ جو ہے نا وہ سٹارٹ کر لیا. اور میرے ہسبینڈ کو تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کے وزٹ کرنے کی ویسے ہی بڑا ایکسپیرینس ہے، تو آگ شاگ جلانے کی ساری ذمہ داری، کوئلے دہکانے کی ان کی تھی. اور انہوں نے ماشاءاللہ اتنی جلدی سے وہاں کے گھاس پھوس ان کے اکٹھے کیے، اور جلدی سے انہوں نے جناب ہمیں پورا سیٹ اپ جو ہے نا باربیکیو کے لیے ریڈی کر دیا. بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا کوئلے دہکا رہے تھے. مسالہ وغیرہ میں گھر سے لگا کر لے کر آئی تھی باربیکیو کو، اور موسم ایسا اچھا تھا کہ یہ بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ وہ خراب ہو جائیں گی. تو یہاں پر جناب خوب بچوں نے کرکٹ کھیلی، اور یہ میرا بیٹا دیکھیں جلدی جلدی سے مسالے کو دوبارہ سے میرینیٹ کر رہا ہے. اور بڑے کی تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ مما نے شاید کم مسالہ لگایا، تو دھڑا مرچ ساتھ لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اور سپائسی ہم نے بنانا ہے. میں نے تو نارمل سا مسالہ لگایا تھا تاکہ بچے بھی جو ہے نا وہ کھائیں اور انجوائے کریں. تو انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر نا سپائسیز اور ڈالے ہیں اپنی پسند کے. آپ کو پتہ ہے نا ذرا بوائز کو نا سپائسیز زیادہ اچھے لگتے ہیں. اور یہ دیکھیں جناب سب نے یہاں پر اپنے کرکٹ کھیلی اور خوب انجوائے کیا. اس کے بعد انہوں نے خوب سارا بیڈمنٹن کھیلا، اور ساتھ جناب ادھر ہماری باربیکیو بن رہی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ اب تھوڑا سا بریک دیں، سب کو بھوک لگ گئی ہوگی. سیخوں کے اوپر لگا ہوا ہے یہ باربیکیو، اور اچھا سا ایک پارک کا ماحول، بہت ہی مزہ آیا، بہت انجوائے کیا. ہم نان، رائتا، کولڈ ڈرنکس، پانی سب کچھ گھر سے لے کر آئے ہوئے تھے. یہاں پر ہم نے فرشی دری بچھائی، اور جناب وہاں پر ہم نے کھانے کو انجوائے کیا. اس کے بعد بیڈمنٹن کا دور چلا، اور خوب سب نے بیڈمنٹن کھیلا. اور بچے تو اتنا ہیپی تھے کہ بس اصل انجوائمنٹ تو بچوں کی ہوتی ہے، اور بچوں کو دیکھ کر ہی ہم لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں. تو جناب میں تو سب کو سجیسٹ کروں گی کہ اتنے سٹریس زدہ زندگی میں نا ہفتے میں ایک دن نکالا کریں بچوں کے ساتھ، اور کوئی اتنا ایکسپینسو بھی نہیں آپ کو پڑے گا، اور جناب کھا پی کے
ہم نے اپنا پیک اپ کرنے کی تیاری کی ہے اور بڑے اچھے ٹائم میں تقریباً 4:30-5 بجے ہم واپسی کے لیے چل پڑے ہیں، اور ہم نے بڑا اچھا ڈے سپینڈ کیا ہے۔ موسم بھی بالکل ٹھیک رہا، اور اس سے پہلے کہ شام ہوتی اور موسم ٹھنڈا ہو جاتا اور بچوں کے لیے کوئی پرابلم ہوتی، ہم لوگ واپسی کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اور یہ سارا جناب ولاگ تھا میرا اس ٹرپ کا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اور راستے میں جناب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ انہوں نے ہرن اور بارہ سنگا اور اس طرح کے اینیملز بھی رکھے ہوئے تھے بچوں کو، وہ بھی ہم آہستہ آہستہ گاڑی کر کے تو دکھا رہے تھے۔ اب مجھے دیں اجازت، ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔